پر درود و سلام الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے براہ راست مدنی چینل پر۔ آج 14 رجب المرجب ہے اور دن ہے جمعہ المبارک۔ آپ سب کو جمعہ مبارک ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں رجب شریف کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ اور کیا ہی خوبصورت دعا ہے جو رجب اور شعبان میں پڑھنا، یہ سنت بھی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک روایت، بڑی زبردست روایت ہے، یہ سماعت۔ دن جمعہ کا ہے اور اسی دن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی میں ان کا وصال ہوا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن مخلوق پر بے ہوشی وارد ہوگی، لہذا تم اس دن مجھ پر کثرت درود پاک کی کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں ایک انتہائی زبردست، معظم، معتبر اور محدث ہستی کا، جن کا مشہور، جنہیں کہا جاتا ہے لقب، یہ ہے محقق علی الاطلاق، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات کا۔ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر علم حدیث کے حوالے سے جو خدمات حضرت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہیں، شاید ایسا حصہ کسی اور کو نہیں ملا۔ ان کا انشاءاللہ آج ذکر خیر کریں گے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، وارفتگی، الفت، اور پھر ان کی کیا کیا خدمات ہیں، یہ سب کچھ انشاءاللہ بیان رہے گا۔ اور چونکہ کل جو ہے یہ 15 رجب المرجب ہے، اور 15 رجب المرجب یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک یوم ہے، لہذا اس پر بھی ہم کچھ بات ضرور کریں گے، آج بھی اور کل بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیضان صحابہ و اہل بیت سے مالا مال فرمائے۔ اہل بیت اطہار کی جو محبت اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان سے الفت و عقیدت کا جو جام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عوام کو پلایا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کی زبردست کتب ہیں اور فارسی کے اندر بھی ہیں، ان کی اردو تراجم بھی ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس علم کے خزانے سے متمتع اور فیض یاب ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، ہمارے بہت ہی پیارے نعت خوان بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، ہمارے خلیل عطاری بھائی، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ خلیل بھائی سے تلاوت بھی سنیں گے، نعت شریف بھی سنیں گے، اور آپ کی جو گھریلو علاج کے حوالے سے جو کالز اور میسیجز ہوں گی ان کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، اور آج آپ کو گھریلو علاج کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے اور بھی اچھی اچھی نیتیں کیجیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے جو پہلو ہم سنیں گے ان کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، تو انشاءاللہ برکتیں اور پائیں گے۔ آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت فرمائیں کہ
हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैल वन्नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع
الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں. بہت ہی پیارا مضمون اور مفہوم ہے ان آیات مبارکہ کا جو ہمارے خلیل بھائی نے تلاوت کی ہیں. قرآن کریم پڑھتے ہوئے ان آیات مبارکہ کے مضمون اور مفہوم نے مجھے اتنا اٹریکٹ کیا کہ میں نے ان آیات کو زبانی یاد کر لیا. اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہی خوب بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان بھی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا بیان بھی بیچ میں ہمیں مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی دعا بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ التجا کی جا رہی ہے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مالک کریم تو ہمارے سیئات سے درگزر فرما دے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے، یا رب کریم یا ارحم الراحمین، ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. ربنا کے ساتھ ان آیات مبارکہ میں سے جو آخری 3 آیات ہیں ان کا جو ہے وہ یوں کہہ لیں ان کی ابتدا ہوئی ہے. تو دعاؤں کے ساتھ ہی میں جی چاہ رہا ہے کہ دعا پر مبنی ایک کلام ہمارے خلیل بھائی پڑھتے ہیں، اور بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں. وہ کون سا کلام خلیل بھائی آپ پڑھتے ہیں؟ رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. یہ اگر آپ سنا دیں تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ. جی اس بھی پڑھا نا جی پچھلے جمعہ میں پڑھا. پھر سنا دیں. یہ کون سی بات ہے؟ کوئی ممنوع تھوڑی ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیے دوبارہ نہیں پڑھنا. اپنے بات صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. درود پاک پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا. گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا. میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. میں توبہ
پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو میں وہی بدکار ہوں کر دے کرم میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو سبب بخشش نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو سبب بخشش عطا کر باغ فردوس پائے شاہ مولا امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے عطا کر باغ فردوس پائے شاہ مولا عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل عبادت میں ریاضت میں اللہ عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا تو بس رہنا سدا راضی تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تا بنا راضی تو بس رہنا سدا راضی اللہ تو بس رہنا سدا راضی اللہ تو بس رہنا سدا راضی نہیں کہتا بنا راضی تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب گر تو ناراض
میں جلوں گا یا رب، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، سنہری جالیوں کے سامنے کاش ایسا ہو، سنہری جالیوں کے سامنے کاش ایسا ہو، نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم مولا، نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم مولا، زمانے کے مصائب نے الہی گھیر رکھا ہے، زمانے کے مصائب نے الہی گھیر رکھا ہے، شاہ مدینہ دودھ غورن جو علم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رسول پاک کی دکھیا دی امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھیا دی امت پر عنایت کر، مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، پیشاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، اللہ پیشاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، چلے تار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا، چلے تار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا فرما دے کرم مولا۔ آمین آمین آمین۔ دعاؤں التجاؤں سے
بندہ اپنے روزمرہ معاملات کی ابتدا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت اور اس کے کرم کا متلاشی بن کر بندہ اس کی بارگاہ میں حاضری دے، تو بہت سارے مسائل جو ہیں یہ خود بخود انشاءاللہ ہماری زندگی سے ریڈیوس ہوتے چلے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کل میں ایک بات پر غور کر رہا تھا، سوچا آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، ہمارا سب سے پہلے دھیان کدھر جاتا ہے؟ یہ ایک بات میں سوچ رہا تھا۔ میرا دھیان سب سے پہلے جائے گا کہ کوئی بندہ ہو جو مجھے اس مصیبت سے نکال لے۔ کہیں بیمار ہوں، میں لیٹا ہوں، کہیں کسی کمرے میں ہوں، لیٹا ہوا ہوں، اور مجھے جو ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب میں کیا کروں، طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے، تو سب سے پہلا ہاتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ فون پر جائے، اور فون پر جانے کے بعد بندہ نمبر ملائے، اور جس کو نمبر ملا رہا ہے اس کا نمبر ہی بند جا رہا ہے نا۔ اچھا، اور کوئی اس کے علاوہ دوسرا ذریعہ ہے، اس کی طرف بندہ جو ہے وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ فائنینشلی کرائسس آ گیا ہے اور مالی اعتبار سے کمی آ گئی ہے، یا یوں کہہ لیں کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو ہمارا دھیان سب سے پہلے کدھر جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے ادھر جاتا ہو کہ یار یہ میرا فلاں دوست ہے، بڑا قریبی ہے اور بڑی اچھی اس کے ساتھ میری سلام دعا بھی ہے، تو چلو اس کو بولتے ہیں کہ بھائی پیسے دے دے، چلو اپنا کام نکل پڑے گا۔ اچھا، ادھر پہنچے تو وہ تو بیچارہ خود پہلے سے پریشان ہے، کیا ہو گیا؟ پھر بندہ ڈپریسڈ ہو گیا۔ اللہ کرے ہمارا یہ ذہن بن جائے، یہ مالک کی عطا سے، اس کے فضل و کرم سے ہونا ہے کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آئے تو سب سے پہلے میرا ذہن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل کرم، اس کی ذات کی طرف جائے۔ بندہ اللہ سے مدد مانگے، اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرے، یا اللہ تو ہی کرم فرمانے والا ہے، مولا تو نے کرم فرمانا ہے، اور دنیا میں اگر مجھ پر کسی نے کرم کرنا ہے تو اس کرم کے اسباب بھی مالک بالآخر تو نے ہی بنانے ہیں۔ یا اللہ تو میرے حال پہ رحمت فرما، یا اللہ مولا میں پریشان ہوں، میری مدد فرما، میرے مددگار پیدا فرما۔ اسباب پر پہلی نظر رکھنے کی بجائے اگر بندہ پہلی نظر خالق کے اسباب پر رکھ لے تو خالق بھی راضی ہو جائے گا اور پھر اسباب بھی پیدا فرما دے گا۔ لیکن اگر پہلی فرسٹ پریورٹی بندہ اگر اسباب کو بناتا ہے، جو اس کے ذرائع ہیں جو اس کو نکال سکتے ہیں اس پرابلم سے، ان کی طرف پہلی پریورٹی اگر ان کو بنا لیتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے سبب کبھی کام کرے اور کبھی نہ کرے، یہ پاسبلٹی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہماری لو لگنی چاہیے، اور ہمارا ایک ذہن ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا اور التجائیں کرنے کا بالکل ہونا چاہیے۔ دعا، حضور نے فرمایا دعا سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں فرمایا، آپ دیکھیں حضور کا فرمان ہے یہ، اور کتنی برکت والی بات ہوگی، اللہ نصیب فرمائے۔ یہ ایک فائدے کی بات تھی، میں نے کل سوچا تھا کہ میں یہ ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ اللہ کرے ہم سب کا ذہن بنے، اور اللہ کریم اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہمیں اچھی باتیں سوچنے، دیکھنے اور سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مبارک ذات آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ راشد بھائی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ راشد بھائی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں کچھ ان کا تعارف کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر جمیل کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کہ جو روایت میں آیا کہ ذکر الاولیاء ذکر الصالحین کفارہ، او کما قال، کہ صالحین کا ذکر کرنا یہ گناہوں سے کفارہ ہے۔ تو اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، رب کی رحمتوں کو پانے کے لیے ان کا ذکر خیر کریں گے۔ ویسے تو تاریخ اسلام کو اگر دیکھا جائے تو کئی علماء نے دین متین کی خدمت کی اور مختلف علوم دینیہ میں ایک نام کمایا، اور اپنی علمی کاوشوں سے دین کو اور مضبوط کیا، اور آج تک ان کی کتابیں، ان کے ملفوظات اور ان کا جو علمی فیضان ہے اس سے امت مستفید ہو رہی ہے۔ لیکن بعض علماء ایسے ہیں جو تاریخ میں ایک ایسا نام رقم کرتے ہیں کہ پھر ان کا نام ہی دلیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، امامت کے مرتبے میں آتے ہیں، اور بعد میں آنے والے بھی
بڑے بڑے امت کے پیشوا انہیں اپنا مقتدا اور اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور اس کو لیڈر کے طور پر اور ایک مثال اور نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار بھی ان علماء میں ہوتا ہے کہ ان کے دور سے لے کر آج تک کے علماء جو ہیں اپنے وقت کے بڑے بڑے اکابرین وہ انہیں اپنا امام گردانتے ہیں اور ان کی کتابوں سے ان کے کلام سے استفادہ بھی کرتے ہیں، استناد بھی کرتے ہیں، دلیل بھی لے کے آتے ہیں۔ ان کا ابتدائی تعارف جو بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ سن 958 ہجری میں دہلی شہر میں ان کی ولادت ہوئی، اور چونکہ ان کے آباء و اجداد بخارا شہر سے بلونگ کرتے تھے اور وہاں سے پھر ہجرت کر کے یہ دہلی آئے، تو اس لیے آپ کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی بخاری کہا جاتا ہے۔ دونوں نسبتیں آپ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آپ کے والد گرامی بھی بر صغیر کے بڑے علماء اکابرین میں شامل تھے جن کا نام شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور ان کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم جس میں قرآن مجید ناظرہ بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ درس نظامی کی جو ابتدائی کتب ہوتی ہیں، علم نحو کی کتاب کافیہ تک جتنا بھی نصاب ہے، انہوں نے اپنے والد گرامی سے ہی گھر میں پڑھا۔ یعنی کافیہ کتاب جو ہے وہ اس دور میں تقریباً درجہ ثالثہ میں پڑھائی جاتی ہے، تو یوں کہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم جو 3 مہینے میں آپ نے ناظرہ پڑھا اور تقریباً 1 مہینے میں آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، جو انشاء ہوتی ہے، کتابت ہوتی ہے، اپنے والد گرامی سے سیکھی، اور اس دور کے حساب سے درس نظامی عالم کورس کے 3 درجے اپنے گھر سے پڑھ لیے۔ کیا بات! اے کاش یہ دور دوبارہ آ جائے کہ جب ہمارے گھر میں اولاد ہو تو اس کی ابتدائی جو دینی تعلیم ہے اس ابتدائی دینی تعلیم میں حصہ دار جو ہیں وہ اس کے والدین بھی ہوں۔ آمین۔ تو انہوں نے پھر والد گرامی کی شفقتیں لیتے ہوئے علم دین کا سلسلہ آگے شروع کیا۔ ماوراء النہر کے علماء بڑے مشہور ہیں، ان سے تقریباً 7-8 سال آپ نے استفادہ کیا، پھر آپ حجاز مقدس تشریف لے گئے اور تقریباً 3 سال آپ نے شیخ علی متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محدث تھے، ان کی بارگاہ میں رہے اور تقریباً 3 سال آپ نے علم حدیث حاصل کیا، اور حدیث کی جو مشہور کتاب ہے مشکات شریف، بڑی پیاری اور شاندار کتاب ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 3 سال کے عرصے میں آپ نے شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مشکات شریف کا درس لیا، اور پھر انہی کے کہنے پر آپ دوبارہ ہند تشریف لائے اور پھر آپ نے علوم کا دریا بہایا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہماری آئیڈیل شخصیت ہے اور تمام ہی علوم میں ہم ان کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، امام اہل سنت نے جب اپنے ملفوظات میں، اپنے فتاوی میں، اپنی تحقیقات میں دیگر علماء کا ذکر کیا تو ہر عالم کا ذکر ایز اے امام نہیں کیا، بلکہ بعض علماء کا ریفرنس کے طور پر حوالہ دی کہ فلاں عالم نے، فلاں محقق نے یہ کتاب لکھی، لیکن بالخصوص وہ مقامات جہاں پر اعلیٰ حضرت نے کسی عقیدے کو ثابت کرنا چاہا، کسی فقہی مسئلے کو ثابت کرنا چاہا، حتیٰ کہ کسی تصوف کے مسئلے کو ثابت کرنا چاہا، اور وہاں پر بڑے بڑے مشائخ اکابرین کا ذکر کیا تو ان کی فہرست میں سر فہرست شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو ذکر کیا۔ یعنی ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جن کو دنیا مانے وہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، اور ایک مقام پر فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں جب شیخ محقق کا ذکر امام اہل سنت نے کیا تو ایسے عمدہ القابات استعمال کیے۔ منعم بھائی موجود ہیں تو ان کی نظر کرتا ہوں میں، یہ القابات ماشاءاللہ، یہ القابات بیان کرنے میں ماشاءاللہ اپنا ایک نام رکھتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا جب ذکر خیر فرمایا فتاوی رضویہ میں، ایک مقام پر فرماتے ہیں شیخ شیوخ الہند، ہند کے علماء کے شیخ ہیں، عاشق المصطفیٰ وارث الانبیاء ناصر الاولیاء مولانا و برکتنا حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، ایسی زبردست ہستی ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات جو کہی ہے راشد بھائی نے، یہ ہمیں مدنی چینل کے ناظرین ایک جسے یوں کہہ لیں کہ اپنی طرف بلا رہی ہے، اٹریکٹ کر رہی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی، دینی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی۔ ہم غور کریں، ہمارا بھی ایک گھر ہے، جی ہاں بالکل گھر ہے، اس گھر میں بسنے والے افراد بھی ہیں، جی ہاں افراد بھی ہیں، اور اس گھر میں ہماری اولاد بھی ہے، جی ہاں اولاد بھی ہے۔ ہماری اولاد کو ہم سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قرآن سیکھنے کو ملا کہاں سے؟ اپنے گھر سے۔ علوم دینیہ کی جو ابتدائی جسے یوں کہہ لیں کہ سیڑھیاں ہیں، یہ طے کرنے کا موقع ملا کہاں سے؟ گھر سے۔ ہم اپنے گھر میں
اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں اور ان کی کیا تربیت کر رہے ہیں، کچھ سکھا بھی رہے ہیں یا نہیں، اس پہ بھی غور کی حاجت ہے۔ بعض اوقات والدین نے اتنا ہی صرف رکھا ہوتا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے، ہاں جی اسکول چلا گیا، واپس آ گیا، ہاں جی آ گیا، گاڑی لگوائی ہوئی ہے یا گاڑی گھر میں رکھی ہوئی ہے، لے جا رہی ہے، لے آ رہی ہے، کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب بچہ کھانا کھائے گا، کھانا کھانے کے بعد آرام کرے گا، آرام کرنے کے بعد پھر ٹیوشن والے سر آ جائیں گے، ٹیوشن والے سر نپٹانے کے بعد پھر جو ہے وہ کیا ہوگا، قرآن پڑھانے کے لیے کوئی قاری صاحب ہیں وہ آ جائیں گے۔ اچھا ان قاری صاحب کی اپنی کیا استعداد کار ہے، اس کو بھی شاید لوگ غور نہیں کرتے کہ ان کو خود سے بھی صحیح پڑھنا آتا ہے یا صحیح پڑھنا نہیں آتا، یہ بھی ایک بات ہوتی ہے۔ آگے چلیں، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد بچہ کوچنگ میں چلا جائے گا، کوچنگ سے آنے کے بعد پھر بچہ جو ہے وہ 2 گھنٹے موبائل استعمال کرے گا۔ ایسے ماں باپ بھی ہیں کہ جنہوں نے یوں رکھا ہوا ہے کہ بھئی 8 سے 10 بجے تک یہ 2 گھنٹے آپ کو موبائل استعمال کرنے کا موقع ملے گا، تو اب وہ 2 گھنٹے بچہ جو ہے وہ موبائل استعمال کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر وہ سو رہا ہے، باپ جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ اپنے کمرے میں ہے، بچہ جو ہے وہ اپنے معاملات میں ہے، اور پھر ہفتے بعد ملے نظر آئے، کوئی اتوار کو کہیں پر بھولے بسرے اٹھ گئے، کبھی کسی ٹائم پر تو چلیں جمع ہو گئے کھانے کی ٹیبل پر۔ تو یہ ہماری زندگی کی کہیں یہ روٹین تو نہیں ہے۔ ہمارا بچہ کیا سیکھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یعنی یہ کیسی عجیب سی بات ہے، میں بیان کر رہا ہوں، اس پر مسکراہٹ بھی ہے، تو مسکراہٹ کی ایک وجہ بھی ہے، لیکن ہر وجہ بتائی جائے ضروری بھی نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس نے 8 سال تعلیم حاصل کی۔ کتنے سال؟ 8 سال۔ 8 سال وہ پڑھتا رہا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہوئی، مالک کا فضل ہوا، کرم ہوا، اور وہ ایک منصب پر پہنچ گیا، ایک منصب پر پہنچ گیا، ایک مقام پر پہنچ گیا، اور جسے یوں کہیں کہ ایک اتھارٹی بن گیا۔ لیکن جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ 8 سال میں اس بچے کے والد اور والدہ نے اس سے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ بھئی کیا پڑھ رہے ہو، کیسے پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کچھ بتاؤ، نہیں کچھ بھی نہیں۔ اچھا وہ چلتا جا رہا ہے اپنے حساب سے، یوں درجات جسے بولیں خالد بھائی طے کرتا چلا جا رہا ہے، اور پھر کچھ بن گیا ہے تو چلو شکر ہے کچھ بن ہی گیا ہے، اور اگر نہ بنتا تو پھر یہ شاید ایک پرابلم والی بات ہوتی، اور ایسی پرابلم والی بات ہوتی کہ اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک ماں کے الفاظ سننے کو ملے کہ پہلے تو 8 سال تک اولاد نہیں تھی، اس غم میں اپنے آپ کو گھلاتے رہے، اور پھر جو مل گئی اس کے غم میں 16 سال سے اپنے آپ کو بھلا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک غور طلب بات ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ خالد بھائی کچھ تبصرہ کریں اس کے اوپر۔ اللہ کریم رحمت فرمائے۔ یقیناً یہ جو فرمایا گیا کہ بچے کی پہلی درسگاہ جو ہے یہ ماں کی گود ہے، اور یہ گھر کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے، گھر والے جیسی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بچہ اپنی فطرت میں گویا کہ اس چیز کو شامل کر رہا ہوتا ہے، اپنی عادات میں اس چیز کو شامل کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بڑی ایک واضح سی بات ہے۔ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ ہم کیا اپنے بچے کو کچھ سکھا رہے ہیں یا نہیں سکھا رہے ہیں۔ سلمان بھائی ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ بول کر نہیں سکھا رہے ہوں، کچھ بٹھا کر پڑھا کر یا لکھا کر نہیں سکھا رہے ہوں، لیکن ایک بات بڑی کامن سی ہے کہ بچہ جیسا ہمیں کرتا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں ہمارے نیت کرنے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ میں نیت کروں گا پھر بچے کے سامنے کچھ کروں گا تو وہ بچہ دیکھ کر سیکھے گا۔ میں جو کر رہا ہوں بچہ اس کو سمجھ رہا ہے، ابھی اس کی ذہنی سطح جیسی بھی ہے وہ اس کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بناتا چلا جا رہا ہے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں سلمان بھائی، ایک بچہ ہوتا ہے جو اپنے والد کے ساتھ مسجد جاتا ہے، وہ یہ اپنے گھر میں دیکھتا ہے کہ میرے والد گرامی ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب بڑے اہتمام کے ساتھ تیار ہوتے ہیں، آفس سے بھی جلدی آ جاتے ہیں، اور پھر دوپہر میں ماشاءاللہ غسل کر کے اور اچھے کپڑے پہن کر پھر مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ اب وہ بچہ ایک مستقل طور پر اسی بات کو دیکھ رہا ہے کہ میرے والد گرامی ایک دن ایسا آتا ہے ہفتے میں، بڑا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے اچھا جمعے کا دن ہے، جمعہ ہے تو پھر ہم نے یوں جمعے کی نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے۔ تو اب یہ والد گرامی آئیں گے، بچے کی انگلی تھامیں گے، جمعے کے دن ان کو مسجد لے جائیں گے۔ بچہ یہی دیکھتا ہوا بڑا ہو رہا ہے۔ اب اگر والد صاحب نہ بھی آئیں
تب بھی بچہ جمعے کے دن خود تیار ہوگا، اس کے گھر والے اس کو ماں یا اور کوئی گھر سے تیار کریں گے اور اس کو مسجد بھیج دیں گے۔ اس نے اپنے والد کو یہ دیکھا کہ میرے والد ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے جس میں بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو والد سے سیکھا تو اس نے ضرور، لیکن یہی سیکھا کہ ہفتے میں ایک دن مسجد جانا ہے۔ وہ بھی فرض پڑھ کے بھاگ یہ بھی ساتھ میں سیکھ ہی رہا نا بچہ، فرض پڑھتے ہی مطلب نکل رہے ہیں۔ غسل کرنے تب جانا ہے جب امام صاحب منبر پر بیٹھ چکے ہوں گے، چلو بھائی اب کبھی بھی نماز شروع ہو سکتی ہے، ٹائم تو خیر ایک مختص ہوتا ہے، لیکن اب تیاری شروع کریں، اب نماز سے ٹائم قریب ہو گیا۔ امام صاحب نے کیا بولا، کیوں بولا، کس لیے بولا، کس سے بولا، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ جب عربی والا خطبہ شروع ہوگا تو جناب تب ہم مسجد پہنچے ہوں گے۔ کئی افراد ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں، کہ جب آپ منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں چلو بھائی جلدی جلدی جگہ بناؤ، آگے پہنچنا ہے۔ اب اس وقت جو آگے پہنچنا ہے، امام صاحب اس سے پہلے جو باتیں بیان کر رہے تھے نا، وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات تھی، اللہ اللہ اللہ، وہ ہم نے نہیں سیکھی۔ اپنے بچے کو بھی ہم آخر میں مسجد میں لانے کا ہم نے عادی بنایا تو وہ وہی سیکھ رہا ہے۔ اب والد گرامی ہوں نہ ہوں، بچے کے ذہن میں ایک بات موجود ہے کہ میں نمازی ہوں، میرے والد صاحب جمعہ نمازی تھے تو میں بھی جمعہ نمازی ہوں۔ اگر اس کی جگہ والد صاحب ایسا ہوتا کہ پانچوں وقت کی نماز میں یا جو وقت ان کو اپنے بچے کے ساتھ اویلیبل ہے اس وقت خود بھی مسجد جا رہے ہوتے، بچے کو بھی لے کر جا رہے ہوتے، بشرط یہ کہ بچہ نماز پڑھنے جانے کے لائق اور قابل ہو گیا ہے۔ اب بچے کو لے کر جا رہے ہیں تو بچے کے ذہن میں یہ بات خود بخود راسخ ہوتی چلی جائے گی کہ اذان کی آواز آئے تو میں نے نماز کے لیے جانا ہے مدینہ۔ اس کے لیے پھر وہ کسی خاص دن کا اہتمام نہیں کرے گا، وہ دیکھے گا کہ میرے والد کی توجہ اذان پر ہے تو میری توجہ بھی اذان پر ہے۔ اذان ہوتی ہے، میرے گھر میں کام کاج چھوڑ دیا جاتا ہے، اب بچے کی بھی روٹین میں یہی بات شامل ہوگی۔ اذان ہوتی ہے تو میرے گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ فوراً وضو وغیرہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں، مسجد کی طرف چلتے ہیں، بچے کے ذہن میں یہ بات ہوگی۔ ابھی بچہ چھوٹا ہے سلمان بھائی، ابھی بچہ چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ مسجد تو نہیں جانے والا ہو، لیکن آپ اذان کی آواز سن کے گھر سے نکل رہے ہیں، اس بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسی بات ہے خالد بھائی، یہاں تو یہ بھی ہے، ہم نے میوزک ٹیون موبائل کی بات کا جو بجتی ہے اس پر بھی بچوں کو ناشتے دیکھا ہے اور بچوں کو نماز پڑھتے بھی دیکھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں 1.5 پونے 2 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے، لیکن وہ بچہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، وہ تشہد میں بیٹھے، اتحیات بیٹھے، ٹھیک ہے، پھر یہ انگلی بھی یوں اٹھائے، صحیح ہے، اچھا رکوع بھی کرے، سجدہ بھی کرے، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے یا نہیں ہے؟ ایک وہ ہے جو میوزک سن کے ناچ رہا ہے، ایک وہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ تو ان دونوں میں ماں باپ کا کردار ہے۔ ماں باپ کو اب خود بھی سیکھنا چاہیے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بالکل موجود ہے سکھانے کے لیے، خود بھی سیکھنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہیے۔ خود نہیں اگر سکھا سکتے تو کم از کم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اپنی اولاد کو ضرور وابستہ کریں، تاکہ یہ مدنی ماحول آپ کی اولاد کو جو ہے وہ درست باتیں سکھائے۔ مدرسۃ المدینہ ہے، دار المدینہ ہے، اور اس طرح ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، بچہ اگر بڑا ہو گیا ہے تو بھی اس کو آپ اس طرح سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یوں لا سکتے ہیں، خود بھی آ سکتے ہیں، بلکہ آنا چاہیے، لانا چاہیے اور آنا چاہیے، انشاءاللہ پھر آپ کو اس کی برکات بھی نصیب ہوں گی، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ خالد بھائی مزید مدنی پھول انشاءاللہ کیری آن کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں ابھی براہ راست کال پر مبلغ دعوت اسلامی حافظ محمد عدنان چشتی اتاری جدہ مجدہ موجود ہیں، آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ، حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ کا بڑا کرم ہے جی۔ ماشاءاللہ، خوش رہیں، شاد آباد ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مجھے تو پتا ہے آپ کہاں پہ ہیں، لیکن ناظرین کو بتا دیں کہاں پہ ہیں آپ، ہمارے حاضرین کو بھی پتا چل جائے کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیوں ہیں۔ میں جی الحمدللہ رب العالمین مدنی قافلے میں سفر پر ہوں اور زمزم نگر میں حیدرآباد میں ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، 22، 23، 24 مارچ 3 دن، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کیا بات ہے۔ اور اس کے لیے تو اس مدنی قافلے کے بالخصوص امیر سنت کی ایک دعا بھی تھی جو بہت ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے رہے، اور اس کے علاوہ ایک پرماننٹ دعا تو بہرحال ہے ہی ہے۔ پہلے جمعے، ہر ماہ کے پہلے جمعے جانے والوں کے لیے بھی دعا ہے، دوسرے والوں کے لیے بھی ہے، تیسرے جمعے کو سفر کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، چوتھے کو سفر کر رہا ہے اس کے لیے بھی دعا بہرحال موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا بات ہے میرے سنت کی ماشاءاللہ۔
हाफिज साहब 3 दिन आप इंशाल्लाह हैदराबाद जमजम नगर में रहेंगे, कहां पर? अभी एक स्पेसिफिक लोकेशन बताएं कि ये तो जमजम नगर तो बहुत बड़ा है माशाल्लाह हैदराबाद। ये पुलिस लाइन है जी, यहाँ जामा मस्जिद है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी तरकीब हुई है, तो यहाँ अभी फजर के बाद हाजिर हुए हैं माशाल्लाह। कितने इस्लामी भाई आपके साथ? पहुंच गए थे हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जमजम नगर में, आफंदी टाउन से जाने मदीना में। मदीना। कितने इस्लामी भाई आपके साथ? जी हमारे साथ 18 इस्लामी भाई हैं, 2 मदनी काफिले बनाए, एक करीबी मस्जिद में है और एक यहाँ हमारे साथ है। मदीना। चलें जी, अल्लाह ताला आपका सफ़र मकबूल फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़िंदगी में ये मामूल बना लें। अभी आज सिलसिला होने से पहले मैं राशिद भाई से बात कर रहा था कि अगर ज़िंदगी पुरसकून बनानी है तो हर महीने 3 दिन के मदनी काफिले में सफ़र करना है। ये तजर्बा शुदा बात, मुजर्रब बात बता रहा हूँ। हाफिज साहब सफ़र करके आएंगे तो फिर इंशाल्लाह इनसे भी कुछ मदनी फूल लेंगे। हाफिज साहब, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक ज़ात के हवाले से गुफ्तगू चल रही है और इनकी सीरत के ज़िमन में हम अपने मुआशरे के एतबार से भी कुछ मदनी फूल जो है वो बयान कर रहे हैं, तबादला हो रहा है, क्या फरमाएंगे आप? जी सलमान भाई, हजरत सैयदना शेख मुहक्किक अल-इत्तिलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जलीलुल कद्र मुहद्दिस हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से ऐसी उल्फत, ऐसी मोहब्बत, इश्क़ रसूल गोया आपकी नस नस में रचा बसा था। यही वजह है कि आपने अहदीस मुबारका की जो खिदमत की है, जो शुरुआत लिखी, फारसी में शरह लिखी मिशकात शरीफ की अशहतुल अमात के नाम से, अरबी में शरह लिखी लम्हातुत तनक़ीह के नाम से, दोनों ही बेमिसलो बेमिसाल हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के इश्क, मोहब्बत, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उल्फत से ममलू और भरपूर किताबें हैं ये दोनों। और फिर सीरत तैयबा पर आपकी मोतबर तरीन ज़बरदस्त किताब फारसी के अंदर मदारिजुन नबुव्वा है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, कमालात, सीरत बेहतरीन किताब है। यानी तो यूं पता ही चलता है कि हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमदीना। जी, मैं कह रहा था मदारिजुन नबुव्वा की एक रिवायत सुना दूं? हाँ, सुभान अल्लाह। और हुजूर की अज़मत और शान के ऊपर है, क्या बात है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या कुछ सहाबी रसूल थे, वो नमाज पढ़ रहे थे और फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हुजूर बैठ के नवाफिल अदा कर रहे हैं, तो उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रिवायत का मजमून अर्ज कर रहा हूं कि आपका फरमान इस तरह का, तालीमात इस तरह की मिलती हैं कि खड़े होकर बंदा अगर नवाफिल पढ़े तो उसका सवाब ज्यादा है और अगर बैठकर पढ़े तो उसका सवाब कम है। यानी 100 और 50 की बात इस तरह की मुझे जो है वो याद आ रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिसली, कि तुम्हारे अंदर मेरे जैसा कौन है। तो ये हुजूर की जात है, सुभान अल्लाह, बेमिसलो बेमिसाल है। सुभान जी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर खड़े होकर क़याम फरमा कर नवाफिल अदा फरमाएं तब भी आपके लिए अजर और सवाब बराबर है, और बैठकर नमाज अदा फरमाएं, नवाफिल पढ़ें, तब भी आपके लिए अजर और सवाब बराबर है। हजरत सैयदना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात से मोहब्बत और उल्फत का यूं भी पता चलता है कि अपनी किताब अखबारुल अखियार के, जो बुजुर्गों के फ़ज़ाइल और कमालात और उनकी सीरत पर मबनी किताब है, उसके आखिर में आप फरमाते हैं, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं कि ए मौला, मैंने जो आमाल किए हैं, जो नेकियां की हैं, उन पर कोई फ़ख्र नहीं है कि तेरी बारगाह में वो मकबूल हों और मेरी निजात का बायस बने। एक नेकी ऐसी है अल्लाह कि जिसके बारे में मुझे तेरी रहमत से उम्मीद है कि मेरी मगफिरत का सामान बन जाएगी। वो आपने जो नेकी जिक्र फरमाई वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के मीलाद शरीफ की खुशी और आप अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए सलाम पढ़ना और क़याम पढ़ने को जिक्र फरमाया। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। तो यूं हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह दीगर और भी बहुत सारी बातें आपकी सीरत तैयबा में जो तलबा इल्म दीन है उनके लिए भी बेहतरीन मदनी फूल हैं। फरमाते हैं कि मैं इतनी कसरत के साथ और इन्हिमाक के साथ मुताला फरमाया करता था, रात को इरशाद फरमाते हैं, और चिराग की रोशनी के अंदर फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात मेरे इमामे को
وہ اس کی لپٹ کی وجہ سے آگ لگ جایا کرتی تھی اور مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، اس قدر انہماک کے ساتھ مطالعہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے کتنی پریشانیاں جھیلنے کے باوجود علم دین کا دامن یہ نہیں چھوڑا، علم دین حاصل کیا ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، پرابلمز آ رہی ہیں، یعنی کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن علم دین سیکھنے میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے۔ آج ہم غور کر لیں کہ ہمارے لیے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کا وہ ٹائم ہی نہیں نکلتا، ٹائم ہی نہیں ہے جی، ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، کیا کریں، مصروفیت بڑی ہے۔ حافظ صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ سلمان بھائی دیکھیں، اب فارغ آدمی جو ہوتا ہے نا اس کو بھی ایک مصروفیت ہوتی ہے، فراغت بھی ایک مصروفیت ہے یوں کہہ لیں۔ نا یہ بتائیں آپ کی بھی کوئی مصروفیت ہے یا نہیں حافظ صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین جی، مصروفیت آپ کے سامنے ہے سلمان بھائی۔ المدینۃ العلمیہ میں ذمہ داری ہے الحمدللہ رب العالمین، شعبہ ذمہ داری بھی ہے، پھر دیگر جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی ہیں، کتاب فائنل کرنا بھی ہے، اسلامیوں کا کام چیک کرنا بھی ہے، یعنی ڈیلی بیسس پر کام ہے۔ اچھا پھر مسجد کی ذمہ داری بھی الحمدللہ، امامت کا بھی شرف حاصل ہے، تو یوں اچھا پھر بچوں کی ذمہ داری، گھر بار سب کچھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جنگل میں رہنے والے لوگ ہیں، نہ کوئی رشتہ داری ہے نہ کوئی ذمہ داری ہے، بس جب جی میں آیا اس وقت مدنی قافلے میں سفر کر لیا۔ دیگر جو اسلامی بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے ہیں وہ بھی نوکری پیشہ بھی ہیں، ملازمت والے بھی ہیں، اپنے کام کاج والے بھی ہیں، سب کے سب۔ تو الحمدللہ رب العالمین امیر اہل سنت نے ایک ذہن دیا ہے کہ دین متین کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، دوسروں تک پیغام پہنچانے کے لیے قربانیاں دیں، گھر بار کو چھوڑ کر۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم تو ساری عمر کے لیے چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے، سالوں کے لیے سفر، ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان التابعین اعظام۔ ہم تو 1 ماہ میں 3 دن کے لیے، یا مطلب 1 مہینے کے لیے 12 ماہ میں، اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو ہمیں ذہن بنانا چاہیے اپنا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں سلمان بھی جس کو ہم یعنی جس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے معاملات ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جہاں ہم اپنی ملازمت سے چھٹی کرتے ہیں، اپنے کام سے چھٹی کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی قربانی کا ذہن دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہوا کرتا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کا معاملہ آ جائے اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو یہ ہماری روٹین میں شامل ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا چھٹی کرنا، ہمارا اپنے کام پر نہ جانا وہ دین کے لیے ہو، کہ میں 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، یا مثال کے طور پر ہفتے میں 1 بار جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلامی کا سنتوں پر ہفتہ وار اجتماع، اس میں شرکت کے لیے ہو میرا یہ عمل، تو انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا، سفر کرنا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور کرم اس بندے کی طرف کیسے بڑھتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کے مدنی پھولوں کے لیے بھی حافظ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم یہ کوشش کریں گے، جزاک اللہ آپ کے مدنی پھولوں کے لیے، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کل عدنان بھائی کو بھی بذریعہ ویڈیو ہم شامل کر سکیں، کل بھی اور پرسوں بھی۔ بہرحال مدنی پھول یہ مدنی قافلے سے ہمیں بیان فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، اور بزرگوں کا جو علم دین سیکھنے کا ایک طریقہ کار رہا ہے اور اس کے لیے سفر کیا ہے، مشکلیں برداشت کی ہیں، اللہ ہمیں بھی علم دین کی خاطر مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد تو بہرحال تازہ کی جا سکتی ہے، اور اگر یہ سفر کہیں دور دراز کا ہو، دور دراز کا، جیسے بلوچستان کے کسی علاقے میں، دور دراز کے کسی علاقے میں آپ سفر کر رہے ہیں، اور پھر یہ یادگار بھی ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور میرے ذہن میں وہ نقشہ گھوم رہا ہے ایک سفر کا، کیا سفر تھا وہ بھی، اللہ 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 اللہ۔ چلیں بہرحال جو ہے نا وہ مدنی پھول بیان ہوتے رہیں گے۔ منیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، مزید حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے حضور ان کی کچھ تصنیفات کے حوالے سے، ان کی علمی خدمات کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، ہمارے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، جتنے اکابرین گزرے ہیں، سب کا اصلاح امت کا بیڑا اٹھائے رکھنا ان لوگوں کا طرح امتیاز رہا ہے، ان لوگوں کا وطیرہ تھا، ان لوگوں کی سوچ تھی کہ ہم نے امت کی اصلاح کرنی ہے، اور اس میدان میں ان لوگوں نے ہر انداز اپنایا ہے۔ یعنی جس بزرگ کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی سیرت کے اندر آپ کو یہ لازم ملے گا ہر ایک نے اپنے انداز میں دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دنیا اسلام کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ نے جو ان کو القابات دیے، شیخ الشیوخ، عارف باللہ، عاشق رسول، برکت المصطفیٰ، فی ہذہ الدیار، اور بھی کافی سارے اس طرح کے القابات ان کو دیے، یعنی اس سے ان کے علمی مقام کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس دور کے اندر آئے ہیں وہ دور ایسا دور تھا کہ جس کے اندر شاعر اسلام کا، یعنی جو اسلامی چیزیں ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اس دور کے اندر جب آپ نے یہ معاملات دیکھے تو آپ سے برداشت نہ ہو سکا، اور آپ نے اپنی ساری زندگی ہی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی، اور آپ نے ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اور اس میں درس و تدریس جو ہے وہ آپ آخری وقت تک آپ اس ذمہ داری کو خوب نبھاتے رہے، کیونکہ آپ جس دور میں آئے اس میں دین اکبری کا فتنہ بھی اٹھا، اکبر بادشاہ کا دور تھا، یہ فتنہ اٹھا، اور اس فتنے کو آپ نے ختم کرنے کے لیے، کلا کما کے لیے آپ نے جو ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا، کہ وہ دور تھا کہ اس دور کے اندر علماء سو جو ہیں وہ بدعتوں کی جو ہے وہ سرپرستی کر رہے تھے اور فسق و فجور کی حوصلہ افزائی ہو رہی تھی۔ اس دور کے اندر آپ نے آ کر اپنے یعنی خطوط کے ذریعے جو ہے اپنے درد بھرے خط لکھے، اور وہاں کے جو بادشاہ تھے، شہزادہ جہانگیر اور مختلف دیگر امراء سلطنت جو لوگ تھے، ان لوگوں کو اپنے درد بھرے خطوط بھیجے، اور ان کی دینی غیرت کو آپ نے جوش دلایا، اور ان کو بتایا کہ یہ لوگ جو کام تم کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، اور آپ نے اس انداز میں یعنی دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ اور آپ کی کتابوں کو اگر دیکھ لیا جائے تو آپ نے ہر فن کے اندر کتاب لکھی ہے۔ علماء کرام نے آپ کی کتب کی تعداد جو ہے وہ 60 کے برابر لکھی ہے، اور بعض علماء نے 100 سے زائد آپ کی کتب گنوائی ہیں، جن میں جو ہے وہ کتاب المقاتب اور رسائل جو ہے ان کو انہوں نے الگ الگ شمار کیا، ایک ایک رسالے کو، ایک ایک کتاب کو الگ الگ، ایک ایک رسالے کو الگ الگ کتاب شمار کیا ہے۔ آپ کو جو ہے بیک وقت عربی زبان پر بھی عبور حاصل تھا، فارسی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ آپ جس فن کو اٹھا کر دیکھ لیں اس فن میں آپ کی کوئی نہ کوئی کتاب موجود ہے۔ آپ تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں تو تاریخ الحاوی علی تفسیر البزاوی، یہ آپ کی کتاب فارسی کے اندر موجود ہے، کہ اس کے اندر آپ نے جو ہے تفسیر بزاوی کے مطالعہ کے دوران جن جن مقامات پر آپ کو شکوک و شبہات تھے اور جن جن مقامات پر آپ کو کچھ کمزوریاں نظر آئیں، آپ نے ان کی نشاندہی بھی کی ہے، اور ان پر اپنے نظریات کو بھی آپ نے پیش کیا ہے۔ اسی طرح آپ تصوف کو اٹھا کر دیکھ لیں تو وہاں پر بھی تحصیل التعرف فی معرفت الفقہ و تصوف، یہ آپ کی کتاب ہے۔ اس کے اندر آپ نے طریقت اور شریعت کے اندر بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے تطبیق بیان فرمائی ہے۔ اس طرح فقہ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، فقہ کے اندر بھی آپ کی کتاب فتح المنان جو ہے یہ فی تائید النعمان، یہ کتاب موجود ہے۔ اس کے اندر وہ احادیث جمع کی گئی ہیں کہ جو فقہ حنفی پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ نے اس کے اندر مسائل یعنی ائمہ اربعہ کے مسائل کو بھی آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ پر بھی آپ کی کتاب موجود ہے، جذب القلوب الی دیار المحبوب کے نام سے، جس کا جو ہے جس کے اندر مکہ کی تاریخ، مدینہ کی تاریخ اور جغرافیہ وغیرہ ان چیزوں کو اس کے اندر بیان کیا گیا، بڑی بہترین قسم کی کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ وغیرہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں تو مدارج النبوہ بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس کے اندر آقا علیہ السلام کی سوانح حیات اور آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی کے ہر گوشہ پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے۔ اسی طرح اور بھی تجوید کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو درۃ الفرید فی قواعد التجوید، یہ جو ہے علم تجوید پر، علم قرات پر بڑا بہترین رسالہ آپ کا تھا۔ اسی طرح اور بھی جتنے فنون ہیں ان پر بھی آپ کی کتابیں، فن ناو کو اٹھا کر دیکھ لیں تو فوائد الضیاء کے نام سے آپ کا حاشیہ موجود ہے۔ ہر فن پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں۔ کئی ساری کتابیں ایسی ہیں جو ہے مل نہیں سکیں، ضائع ہو گئیں، آپ کے کتب خانے میں آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے کافی ساری کتابیں جو ہیں وہ ہمیں آگے تک نہ پہنچ سکیں۔ لیکن یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے مطالعہ کے اندر اور تحریر کے اندر ایک آپ کا اچھا خاصا نام تھا، آپ نے لوگوں تک دین کو اس انداز میں پہنچایا، کافی ساری کتابیں لکھی، اور آج بھی لوگ آپ کی کتب سے جو ہے، ایک بات تو یہ ہے نا کہ بندے کو صرف اپنے مانے، کمال تو یہ ہے کہ اپنے بھی مانے بیگانے بھی مانے۔ آپ کے علمی مقام کو غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے، حتیٰ کہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس وقت علم حدیث اس شہر میں، اس خطے میں جو ہے شمالی ہند میں ختم ہوتا جا رہا تھا، یعنی تھا ہی نہیں، اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کو بھیجا اور اس ہستی نے علم حدیث کے حوالے سے جو ہے لوگوں تک علم حدیث کو پہنچایا، وہ ہستی کوئی اور نہیں، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حتیٰ کہ آپ کے بیٹے کی بھی کتاب جو ہے وہ ان پر موجود ہے، تحصیل القاری کے نام سے جو ہے کتاب ملتی ہے، وہ بھی 6 جلدوں کے اندر موجود ہے۔ یعنی اس طرح آپ نے خود بھی علم حدیث کو لوگوں تک پہنچایا، آپ کے خاندان والوں نے بھی علم حدیث پر کام کیا، یعنی تصنیف و تالیف کے حوالے سے آپ کا ایک نام ملتا ہے۔ یہاں سے جو ہے اس دور کے اندر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں نے اتنا کچھ لکھا، یعنی مطالعہ کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد اتنا کچھ لکھ گئے، لیکن ہماری معلومات یہ ہے کہ ہمیں صرف ایک کتاب بھی ہم سے مکمل طور پر نہیں پڑھی جاتی، اور ان لوگوں نے اتنی ساری کتابیں لکھ دیں اور ہم ایک کتاب بھی بالاستیاب نہیں پڑھ پاتے۔ یعنی اس انداز میں انہوں نے دین کا کام کیا ہے۔ انہوں نے لکھی بھی کب؟ جب دوات میں قلم کو ڈبو کر لکھا جاتا اللہ اکبر۔ اب ہم سے ٹائپ کی ہوئی بھی نہیں پڑھی جاتی، اب تو ایسے جلد چھپ جاتی ہیں فوراً کتاب، پہلے تو اس کا پورا مخطوطہ بنایا جاتا تھا، اگر کسی اور کو حاصل کرنی ہے تو فوٹو اسٹیٹ کی بھی کوئی
وہ سہولت نہیں ہوتی تھی. وہ کتاب ایسے جا رہی ہے جناب, اب وہ اس کو جس کے پاس پہنچی ہے وہ اس کو نقل کر رہا ہے, اور اس طرح علماء علم دین کو محفوظ کر رہے ہیں. یہ ذوق, یہ شوق اور یہ کیفیت والی بات ہے. لیکن فی زمانہ جو دیکھا جا رہا ہے حال, تو شاید ہم فیس بک پر مختلف پیجز لائک کر کے وہ بڑے بڑے آرٹیکل تو پڑھ لیں, لیکن ہم کوئی علم دین کی کتاب اٹھا کر پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحمت فرمائے. آج کل تو جو پرابلم والی بات ہے نا, مسئلے والی بات ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو پتہ نہیں ہے, اور بندہ یوں شو کر رہا ہے کہ مجھے بہت کچھ پتا ہے. کسی نے کوئی حدیث شریف پڑھی, اس نے کہا یہ تو ترمذی میں ہے. میری ایک پرسپشن ہے کہ اس بیچارے کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ ترمذی سنن ہے یا جامع ہے. جامع ترمذی ہے یا سنن ترمذی ہے. اچھا, پھر امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ ہے کہ آپ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کی صحت کے حوالے سے آپ کا جو نظریہ ہوتا ہے اس کو بھی بیان فرما دیتے ہیں, جو آپ کی تحقیق ہوتی ہے. جیسے حدیث حسن صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس طرح اس کو لکھ دیں حسن صحیح, اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. اچھا, جب امام ترمذی کی حدیث کو حسن صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ بھی شاید بہت کو پتہ نہیں ہوگا. اور نام آپ دیکھیں, یہ تو فلاں سیاستہ کی حدیث ہے, سیاستہ کے نام ہی بتا دیں. سیاستہ کتابیں کتنی ہیں؟ ایک سوال کسی نے کہا کہ بھی سیاستہ کی حدیث سناؤ, نے کہا سیاستہ کے نام, سیاستہ میں کتابیں کتنی ہیں؟ اب وہ بندہ دائیں بائیں دیکھنے لگ گیا, بھائی یہ کیا ہے. ایشو یہ ہے, پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ہے علم نہیں ہے, لیکن بندہ شو یوں کر رہا ہے کہ بہت علم ہے. یہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. جہل مرکب, جی جہل مرکب کا جہل مرکب, اللہ محفوظ فرمائے. تو اس آفت سے بندہ اپنے آپ کو بچائے اور علم دین حاصل کرے. ہم نے دیکھا ہے مدنی چینل کے ناظرین, بڑے بڑے علماء کرام, بڑے بڑے علماء کرام جن کے نام ہیں, جن کے کام ہے, جن کا کام بول رہا ہے. ہم تو آج تو ہم لوگ بول رہے ہیں نا, بول بول کے لوگوں کو بتا رہے ہیں ہاں بھئی ہم بھی ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا کام بول رہا ہے. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. آج ان کا کام زمانے کے اندر بول رہا ہے. جو لوگ جانتے ہیں ان پر یہ حقیقتیں آشکار ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ایک عاجزی تھی, ایک انکساری تھی, ایک تحمل تھا, ایک برداشت تھی. اور آج کچھ بھی نہیں ہے اور بندہ کہہ رہا ہے کہ بہت کچھ ہے. اچھا, زبان سے نہیں کہہ رہا ہوتا کہ بہت کچھ ہے, بعض کا تو بات جریدہ زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن جو گفتگو کا انداز ہے وہ بہت کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دین متین کے احکامات کی تشریح اور اس کے حوالے سے تنقید یا اس کو بیان کرنا, ہر بندے نے اس کو آسان سمجھ لیا, جس کا دل کرتا ہے لے لیتا ہے. آج تک ویسے میں نے کسی شخص کو بھی یعنی جو میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ نہیں ہے اس کو ڈی این اے کے اوپر کلام کرتے ہوئے نہیں سنا کہ ڈی این اے چین کیا ہوتی ہے اور ڈی این اے چین کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے کیسے ہوتا ہے. اس پر کوئی آج تک اس طرح کا جیسے ہوتا ہے نا, کوئی بھی بندہ بیٹھا, چار بندے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھا. اور دین اسلام کے حوالے سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے تختہ مشق بنایا ہوا ہے. تو یہ شیطان کا فریب ہے اور ہمیں شیطان کے فریب سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے والا کام کرنا ہے, علم دین حاصل کرنا ہے اور سیکھ کر پھر دوسروں کو سکھانا بھی ہے. دوسری بات یہاں سلمان بھائی یہ ہوتا ہے, ایک مسئلہ اہل علم سے پوچھا جاتا ہے, وہ لکل فن رجال, جو علم فقہ یا شریعت کو بیان کرنے والے اسپیشلسٹ علماء ہیں, انہی سے ہی رجوع کیا جائے گا, ہر شخص سے رجوع کیا بھی نہیں جائے گا. عوام کا یہ ایک انداز دیکھا جاتا ہے علماء کے ساتھ جو بالکل غیر مناسب بھی ہے, غیر درست بھی ہے, کہ شرعی مسئلہ پوچھ لیا مفتی صاحب نے یا کسی بھی سنی عالم نے, محقق نے, اس مسئلے کو بیان کر دیا, اب دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے, کوئی آیت پیش کریں, کوئی حدیث پیش کریں. علماء نے واضح طور پر اپنی تصنیفات میں لکھا ہے کہ جاہل شخص کا, جو عالم نہیں ہے وہ علمی اعتبار سے تو جاہل ہی گردانا جائے گا, جاہل کا عالم سے دلیل کا مطالبہ کرنا اپنی اوقات سے بڑھنا ہے. تو یہ جب تک دلیل نہیں دیں گے مانوں گا نہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے. جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو فلاں بیماری ہے اور اس بیماری کا یہی علاج ہے, یا ہزاروں روپے کے ٹیسٹ لکھ کر دے دیتا ہے ڈاکٹر کہ یہ کرواؤ, ہم اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ نے یہ ہزاروں روپے کا جو نسخہ بنا کے دیا ہے اس کی لاجک کیا ہے, آپ مجھے دلیل دیں کہ مجھے یہ بیماری اور اس بیماری کا یہ. جب وہاں لاجک نہیں مانتے تو پھر علماء کو لاجک, یہ اصل میں شیطان کا بہکاوا. جب عمل نہیں کرنا ہوتا, پسو پیش سے کام لینا ہوتا ہے تو انسان پھر دلیل کے چکر میں پڑتا ہے.
تو ایک عالم اگر بیان کر رہا ہے تو وہ دلیل کے ساتھ ہی بیان کر رہا ہوگا. تو اس روش کو بھی نہیں اپنانا چاہیے کہ دلیل نہیں ہوگی تو میں مانوں گا ہی نہیں. رشید بھائی ایک چٹکلا میں آپ کو بتاؤں. سلمان بھائی ایسے ہی ایک بات ہو رہی تھی تو کچھ لوگ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی نام سنا ہوتا ہے پھر اس نام سے نیچے کی دلیل ہی نہیں چاہیے ہوتی ہے. جیسے آپ نے بات کی سیاستہ, تو میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, جنرل ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے کوئی روایت پیش کی تو جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیا سیاستہ میں ہے. میں نے اپنی مدنی پیڈ میرے پاس ہوتا تھا تو میں نے وہ مدنی پیڈ نکالا اور ایک قلم ان کی طرف بڑھا دیا. میں نے کہا سیاستہ مجھے لکھ کے دکھا دیں. اس اللہ کے بندے نے کالا سیاہ والا سیاہ لکھا تھا. زندہ آباد. بلیک سیاہ, بلیک. صحیح. میں نے کہا آپ کا علمی مقام اور استعداد اس درجے پہ پہنچی ہوئی ہے اور آپ مطالبہ سیاستہ کی حدیث کا کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, اللہ کریم فضل فرمائے. یوں ہی ایک تجربہ مجھے بھی ہوا. مجھے کسی نے کہا جی یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے, قرآن کریم میں یوں بھی لکھا ہوا تو یوں بھی لکھا ہوا تو یوں بھی لکھا ہوا تو یوں بھی. وہ مجھے ایک میسج پڑھا رہے تھے. ان کے پاس ایک میسج تھا, وہ میسج انہوں نے یاد کیا ہوا تھا اور وہ میسج یاد کرنے کے بعد میرے ساتھ وہ راشد بھائی وہ میسج کی گردان وہ مجھے سنا رہے تھے. میں نے انہیں کہا قرآن کریم لے کر آ جائیں. قرآن کریم وہ لے کر کے آ گئے. میں نے کہا بھی یہ آیت نمبر کیا لکھی ہوئی ہے, کون سی سورہ کون سی آیت ہے, یہ سورہ یہ آیت ہے, وہ سورہ وہ آیت کھولی. میں نے کہا میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں, ایک ایک لفظ کا جو لکھا ہوا نا اس کا ترجمہ بتاؤں گا اور آپ بتائیے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس آیت میں ہے یا نہیں ہے. پہلے نمبر پر دیکھیں حال ہمارا کیا ہے کہ ہم قرآن کریم دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے, دیکھ کے بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے. یہ بات ہے, غور طلب بات ہے. حال ہمارا یہ ہے اور باتیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ قرآن میں یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے, ترجمے ترجمے رہے ہیں اور اپنے ترجمے کا پھر حال کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے. بہرحال آیت کریمہ ایک کھولی, اس کا میں نے ان کو ایک لفظ کا ترجمہ بتایا. میں نے کہا جو آپ جس میسج کو آپ پڑھ کے مجھے سنا رہے ہیں, جو آپ کہانی مجھے سنا رہے ہیں, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں آیت کریمہ میں. میں نے کہا آپ دوسری آیت. یہ راشد بھائی سارے اس کا میسج کا جب نکالا نا جی, جسے یوں کہیں اس کی تنقید کی, اس کی تحقیق کی, تو جو اس میسج میں تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ بھرا ہوا تھا, من گھڑت اپنی طرف سے بنا کے. الیاذ باللہ. اللہ محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, امیر سنت کی ذات ہے, بڑے آسان انداز میں ہمیں بہت کچھ سمجھا رہی ہے, دین متین کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں, ہمیں مسائل سکھا رہے ہیں. تو اللہ کرے ہم یہ سیکھنے والے بن جائیں. ابھی مدنی چل کے ناظرین ایک مدنی گلدستہ گھریلو علاج کے حوالے سے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین آج ہم قبلہ حکیم جمیل احمد نظامی صاحب کے ساتھ موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے. حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت عطا کرنے کے لیے. اور ہم کسی گھر پر نہیں ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک برنیاں یہاں ایک سلیقے سے رکھی ہوئی ہیں, تو یہ ہم کسی گھر پر نہیں ہیں بلکہ نظامیہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ فار ہربل میڈیسن یہاں پر یہ ادارہ ہے اور ہمارے حکیم صاحب کا ہے ماشاءاللہ, یہاں پر موجود ہیں. اور آج جو ہے وہ کچھ نسخہ بھی لے رہے ہیں, رہنمائی بھی لے رہے ہیں, اور جسے یوں کہیں کہ فائدے کے مدنی پھول یہ بھی لے رہے ہیں. حکیم صاحب ماشاءاللہ اللہ اور برکت دیں, یہاں مبارک فرمائے. یہ ہمیں جڑی بوٹیاں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ, یہ موسدی سیاہ ہے, سفید ہے, رائی موٹی ہے, یہ نظر آ رہا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے گڑ مار بوٹی. تو یہ کیا ہے جی گڑ مار بوٹی؟ سلمان بھائی گڑ مار یعنی کہ گڑ کو مار, میٹھے کو مار, اللہ اس کا مطلب ہے گڑ کو مار. تو یہ ایک بڑی لاجواب چیز ہے. جڑی بوٹیاں تو اللہ نے ہر ایک کے اندر ہی لاجواب حفاظت رکھی ہوئی ہے نا, سبحان اللہ. تو یہ جو ہے نا گڑ مار شوگر کے امراض کے لیے جو ہے نا لاجواب چیز ہے. سلمان بھائی اس شوگر کا فارمولا انشاءاللہ میں آپ کو ایسا بتاتا ہوں کہ کیا یاد کریں گے. واہ سبحان اللہ, جو کھائے گا وہ بھی یاد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ گڑ مار بوٹی جیسے گڑ مار لی جائے, کتنی 2 تولہ گڑ مار لے لیں, ٹھیک ہے, اور 2 تولہ تخم جامن, یہ ہے تخم جامن, ٹھیک ہے, یعنی کہ جامن کی گٹھلی ماشاءاللہ, یہ جامن کی گٹھلی 2 تولہ, گڑ مار بوٹی 2 تولہ, اور اس میں ایک چاسکو ہے, صحیح, چاسکو تخم چاسکو جی 2 تولہ, صحیح, اور تخم سرس, تخم شری بھی کہتے ہیں, تخم سرس 2 تولہ. یہ 4 دواؤں کو لے کے
और इसको जो है ना जड़ी मिक्स करके ना ग्राइंड कर लिया जाए या हाथ से कूट लें। हाथ से कूटने में इसकी अफादियत ज़्यादा है। और कूटने के बाद इसका सफ़ूक बना ले। 1 चमची 6 ग्राम की सुबह नहार में और शाम में तकरीबन 5 बजे 6 बजे 2 टाइम में ली जाए। ये इंशाअल्लाह ताला ये लब लबे के फंक्शन के लिए बहुत मुफीद है। एक तो सिर्फ शुगर कंट्रोल करती है ना, ये शुगर के साथ साथ में लब लबे को कुव्वत देने के लिए बहुत लाजवाब काम है कि लब लबे को यानी कि इंसुलिन बनाने में बड़ा मावन बनता है। सुभान अल्लाह। तो ये इसका इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह शुगर के मरीजों के लिए बहुत बेहतरीन फार्मूला, अगर इसे इस्तेमाल किया जाए। बस सिर्फ इतना है कि देखें शुगर की जितनी एहतियातें हैं ना ये साथ में जरूर की जाए। खास तौर पर मिठाइयों से बचा जाए, बेकिंग की चीज़ों से बचा जाए, घी तेल का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, वॉक प्रॉपर करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये समझ लो कि बहुत बेहतरीन काम है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर्बल दवा जड़ी बूटियों वाली अगर ऐसे पेशेंट में मुआफिक आ जाए ना तो उसको टेंशन खत्म हो जाए शुगर की। वाह सुभान अल्लाह। मदीना हकीम साहब ये लिखा हुआ है अंदर जाओ तल्ख, हाँ ये भी बड़े कड़वे होते हैं। हाँ ये भी लोग इसमें है ना सलमान भाई, इसमें अंदर जो तल्ख का भी इजाफा कर सकते हैं। वाह। इसमें अंदर जो तल्ख जो है इसका भी इजाफा कर सकते हैं। अगर मैं 1 चमची फाँकना चाहूँ इनकी तो क्या कहेंगे आप? नुकसान नहीं है कोई। ठीक है। बस ये कि जैसे मिसाल है आपको अल्लाह करम है कि शुगर नहीं है, अगर आपने ये खा लिया तो शुगर कुछ डाउन हो जाएगी, कुछ शुगर लो हो जाएगी, कुछ आपकी लो हो जाएगी। इसमें ये है तो यानी दवाई है, नुकसान नहीं है। वो अपने तरफ से अपनी नहीं ऐसा नहीं, ऐसा यार ये बड़े कड़वे होते हैं। हाँ, चलो यही खा लो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये 5 चीजों का फार्मूला बना लिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लाजवाब खाना है। वाह जी वाह सुभान अल्लाह। चास्कू क्या होता है? ये तो लग रहा है वो जैसे आपने वो नहीं होते तिल की तरह लग रहा है। हाँ ये तिल से थोड़ा सा मोटा होता है। अच्छा। और चमकदार बीज होते हैं ये। वाकई नहीं चमक भी रहा है। चमकदार बीज है ये चास्कू। जैसे कड़वा होता है ये बता दूं आपको सलमान भाई। ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह शुगर वाले पेशेंट के लिहाज से ये बड़ी इंशाअल्लाह ताला मुजर्रब ये चीज़ है ना। शुगर पेशेंट जो है वो अपनी दीगर एहतियातों के साथ इसको इस्तेमाल करें और अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला सबको सलामती अता फरमाए, खुश रहें, शादाबाद रहें। मदनी चैनल देखते रहें। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला बीमारों को सेहत अता फरमाए, आफियत और सलामती अता फरमाए। मदनी गुल साहब ने देखा है, आप आपकी कॉल से शामिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं। सुबह नमाज पढ़ के हम ये प्रोग्राम देखते हैं डेली, आज भी देख रहे हैं। जुम्मतुल मुबारक है, सुबह उठकर हम नमाज पढ़ी, नमाज के बाद टेलीविजन चला के हम प्रोग्राम देख रहे हैं। मोहम्मद अकरम बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। अल्लाह बरकत दे आपको करम भाई, खुश रहें, शादाबाद रहें। मैं भी सोच रहा था कि ये पाकिस्तान में अगर हैं तो फजर की नमाज के बाद कैसे देख लेते हैं, ये एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था। बहरहाल अकरम भाई बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, अल्लाह आपको बरकत दे, सलामती दे। जी जी मैं लाहौर से मोहम्मद स्नान बात कर रहा हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी वालदा के मैदे में तकलीफ है और जलन से होती है और पेट कभी फूला फूला से रहता है और वजन काफी बढ़ जाता है, तो इसका कोई इलाज बताइएगा। अल्लाह पाक सेहत और सलामती अता फरमाए इंशाअल्लाह। जी खलील भाई, मुझे पिछले तकरीबन 2-3 माह से कब्ज का मर्ज है, बराए मेहरबानी कुछ इलाज इरशाद फरमा दीजिए। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। जी सलमान भाई आप ठीक हो? आपका प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला देख रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। सलमान भाई आपने एक प्रोग्राम में कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया था, आज हकीम साहब बैठे हुए हैं, जरा दोबारा बता दें बराए मेहरबानी बराए मदीना। और खलील भाई से नात की फरमाइश है, कोई प्यारे से नात सुना दें। किसके बारे में बताया था? कोलेस्ट्रॉल क्या? अच्छा ठीक। इन्होंने और कहा जी, और कहा अरबी में, ये वाव का तर्जमा है, वाव मुगायरत के लिए हकीम साहब से पूछें और खलील भाई। देखिए क्या 2 चीजों हस्तियों का नाम है। अलवाव लिल जमा भी है, अलवाव लिल जमा भी है, लेकिन जमा मुगायरत के लिए होती है। उम्मन 2 मुख्तलिफ चीजों को जमा किया जाता है, इनको 2 हैसियतों से शुमार किया गया है। माशाअल्लाह ठीक है जी, क्या बात है राशिद भाई आपकी। जी फरमान अत्तारी शेर से बात करो। खलील भाई की खिदमत में शुगर का कोई रूहानी इलाज तजवीज समझ दीजिएगा। अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए, आफियत और सलामती वाला मामला फरमाए। जी मोहम्मद इमरान अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ तहसील साहिवाल से। सलमान भाई की बारगाह में अर्ज है कि ये इसका तरीका तो बता दे, ये कूंडे किस तरह बनाए जाते हैं, इसका तरीका अता फरमा।
اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. میں نے ویسے آج تک بنائے نہیں ہیں تو میں آپ کو کیسے طریقہ کار بتاؤں. اور مزے کی بات ہے کہ مجھے یہ کوئی جس طرح یہ ایک خاص قسم کا ہوتا ہے مجھے تو بنانا بھی نہیں آتا, طریقہ پتہ بھی نہیں ہے, کبھی بنایا بھی نہیں ہے, پتہ بھی نہیں ہے. ہاں کھیر بہرحال میری ماں کھیر بناتی ہیں, اللہ اکبر سبحان اللہ, کیا ہی بات ہے, کیا چیز یاد کرا دی آپ نے جی ماشاءاللہ. اور میں بھی بنا ہی لیتا ہوں. تو کھیر بنانے کا طریقہ بہرحال آپ کو کوئی اسپیشلسٹ بندہ ہی بتائے تو یہ زیادہ اچھا ہے, ورنہ پھر جو ہے نا وہ کچھ اور ہو جائے گا. آپ کو کھانے کا تجربہ ہے جی, آپ کو کھانے کا تجربہ ہے, کھانے کا بھی ہے اور تھوڑا تھوڑا ہلکا سا بنانے کا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ اللہ اللہ, کیا مائیں جو ہوتی ہیں نا یہ مائیں ہوتی ہیں. مجھے میری دادی اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے کہا مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کریں ماں باپ کتنا اولاد کے لیے کتنا ان کی محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ. کل یا پرسوں مدنی چینل کے بڑے پیارے ہمارے ذمہ دار ہیں اکبر بھائی, ان کے ساتھ بیٹھے تھے, ایک بات ہو رہی تھی اس پر کسی موضوع پر, تو اس میں ایک چلتے چلتے ایک موضوع آیا کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات ماں باپ کی بیماری سے اکتا جاتی ہے, اور اولاد کہتی ہے بس اب دعا کریں کہ ماں باپ یہ بس اب آگے ہی چلے جائیں. لیکن جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اولاد کی بیماری سے اکتاتے نہیں ہیں, اس کا علاج کروائیں گے, اس کی خاطر اپنے آپ اپنی جان تک گھلائیں گے. اور کیسی محبت ہوتی ہے ماں باپ کی. ایک مرتبہ یوں ہی عید کے دن تھے, تو اس میں یہ میں نے ایک تقسیم رکھی ہوئی تھی کہ بڑی عید جو ہے وہ گھر پہ نہیں کرنی اور چھوٹی عید جو ہے نا وہ گھر سے باہر نہیں کرنی. یہ ایک جدول تھا. بڑی عید گھر پہ نہیں کرنی, یہاں جیسے فضان مدینہ جامع مدینہ پڑھتا تھا میں تو کھالیں اکٹھی کرنے کا ذہن ہوتا تھا, اور چھوٹی عید پھر تقریباً گھر پہ گزرتی تھی. تو یہ بڑی عید کا موقع تھا تو گھر پہ کھیر بنی. میری دادی جان بھی اس وقت حیات تھیں, موجود تھیں, اور کھیر جب بن گئی تو میری دادی جو ہے میری امی کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کے انہیں کہا خالد بھائی جی کہ سلمان یاد آ رہا ہے. اتنا کہنا تھا کہ میری ماں کی آنکھوں سے جو ہے نا وہ آنسو جاری ہو گئے. تو یہ ماں باپ کی محبت آپ دیکھیں کیسی محبت ہوتی ہے, بے لوث اور بے غرض محبت ہوتی ہے. اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے محبت بھی کرے, ان کی خدمت بھی کرے, اور سب سے بڑھ کر دوستوں سہیلیوں اور یہ وہ ان لوگوں سے سب سے بڑھ کر پریورٹی اور ترجیح اپنے ماں باپ کو دی جائے. ٹھیک ہے جی, اگر فلاح و کامیابی پانی ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. چلیں جی, ایک واقعہ بھی شیئر ہو گیا آپ سے, اور بہرحال کال کا جواب تو میں دے چکا. ابھی میسیج شامل کرتے ہیں. شعیب بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کلام سننا ہے, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ٹھیک ہے جی. عقیل بھائی ہیں گجرانوالہ سے, بہت شکریہ عقیل بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ ہیں جی محمد آکاش بھائی ہیں, کہاں سے؟ دنیا پور سے ہیں. بڑی مہربانی جی آپ کے میسیج کے لیے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے بیٹے کی گردن کی لیفٹ سائیڈ پہ گلٹی بن گئی ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے, اس کا پراپر چیک اپ کروائیں اور اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. بہرحال بچے کو اللہ صحت بھی دے. روحانی علاج خلیل بھائی بتائیں گے. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ پسینہ بہت آتا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں, اور فیس سے بہت زیادہ ہیٹ نکلتی ہے, اس کا بھی کوئی علاج بتا دیں, گرمی نہ لگے زیادہ. چلیں جی, یہاں ایک اور میسیج ہے, یہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے. یہ ایک اور میسیج ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ سفرجل کا جو مربع ہے یہ اصل کیا ہوتا ہے, اس کی کوئی پہچان بتائیں, سنا ہے مارکیٹ میں نقلی بہت ملتا ہے. خلیل بھائی سفرجل کے مربے کی پہچان, ویسے سفرجل دکھاتے جی بہی کو کہا جاتا ہے, صحیح, بہی کا مربع, اور یہ سیب سے مشابہ ہوتا ہے. اب اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ کسی مستند ادارے سے لیا جائے یا مستند دکاندار سے لیا جائے جو جس پر اعتبار ہو, ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہی نہیں اور بھی کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو جن کے اندر جو ہے اس طرح کے معاملات ہیں کہ وہ اصل نہیں مل پاتی ہے. مثل کالی مرچیں لینے جاتے ہیں, اس کے اندر پپیتے کے بیج مل رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں. آپ سونف لینے جا رہے ہیں تو وہ سونف کو رنگ کر بیچا جا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اور بھی بے شمار, یعنی کہ آپ ایک لمبی فہرست ہے. اگر آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں کہ جس میں جو ہے ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ جو شرعاً درست نہیں ہوتے.
اس لیے دیکھ بھال کر کسی مستند دکاندار سے ہی لیا جائے یا پھر کسی کمپنی کا بنا ہو، ایماندار بندے سے خریدا جائے. یہ تھوڑا تردد کرنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا. ہاں یہ نہیں کہ یا کسی سے طبیب ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ اچھے اچھے طبیب ہوتے ہیں، ان کو دکھا کر ان کی شاپ سے لیں تو وہ آپ کو اچھی چیز ہی دیں گے. ٹھیک ہے. کیا اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. ہر بندہ ملاوٹ کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن ہر بندہ اوریجنل اور اصل چیز دینے والا بھی نہیں ہوتا. اصل میں جڑی بوٹیوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی اور چیز لینے جا رہے ہیں گھر کی کھانے کی پینے کی، تو آپ کو اندازہ ہے کہ بھئی یہ چاول ہے، یہ بناسپتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اب یہ آپ جڑی بوٹیاں کوئی لینے جا رہے ہیں، وہ پہلی بات ہے وہ آپ کو، ہم نے دیکھا ہے وہ نام ہی الٹے لکھ کر لاتے ہیں، تو دکاندار ہی اس کو اصل چیز صحیح چیز دے رہا ہوتا ہے. یعنی جو نام ہے وہی ان کو پڑھنے نہیں لکھنے آتے، نہ پڑھنے آتے، نہ بولنا آتا ہے، تو وہ چیز کی پہچان کیا کرے گا؟ میں تو حیران ہو رہا ہوں وہ حکیم کیسا ہوگا جس کو اسگند ناگوری لکھنا نہیں آتا ہے، اس کے بجائے کچھ اور لکھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اللہ محفوظ فرمائے. جو لینے آ رہا ہے جیسے عام طور سے کہیں سے سن لیا، تو اب وہ جو لینے آ رہا ہے تو بعض اوقات اس کو تو نام کا اندازہ نہیں ہوتا، تو پہچان اس کو کیا ہوگی؟ چلیں جی، کسی مستند دکاندار کا آپ منتخب کر لیں، وہاں سے لیں. ٹھیک ہے جی. کام نہیں ہو رہا، بہت رکاوٹیں ہیں. چلیں جی، ان کے لیے بھی کچھ خلیل بھائی ضرور بتائیے گا. اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور آپ کے کام جو نیک اور جائز کام ہیں وہ بن جائیں. اور میاں والی سے میسج ہے، کلام سنا دیں. کون سا جی؟ ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر عمر بھائی ہیں فرام کہاں سے جی؟ شیخ پور سے. یہ کہہ رہے ہیں ٹاپک آج کا آپ نے صحیح لیا. مہربانی جناب، بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب. یہ ہیں جی فیصل آباد سے، دار آباد سے میسج ہے. مرحبا، چلیں گے شہ ابرار کے پاس. یہ کلام سنائیں، مدینہ یاد آیا ہے. یہ بھی سنا دیں. خلیل بھائی یہ بتا دیں کہ جس کو سٹڈی کرتے وقت نیند زیادہ آتی ہو وہ کیا کرے، یہ تو ابھی بتا دیں. ڈیرا غازی خان سے میسج ہے، پڑھتے ہوئے نیند بہت آتی ہے. پڑھائی چھوڑیں گے تو پھر نیند اڑ جائے گی، پڑھائی شروع کریں گے تو پھر نیند آ جائے گی. جی، اپنے معاملات کو جیسے ایک جدول کے تحت چلایا جائے، سونے کا، کھانے کا، پینے کا ٹائم اگر مقرر کیا جائے تو اس کے مطابق ہی اگر چلا جائے تو انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی. کھانے پینے پہ غور کیا جائے، توجہ دی جائے. اب یہ زیادہ نیند آنا یہ ایک الگ، جیسے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. اگر مستقل ایسا معاملہ ہے تو پھر آپ اس کو دیکھیں، ورنہ یہ کہ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر اگر بیٹھا جائے اور اپنے کھانے پینے کے احتیاطوں کے ساتھ جدول کے مطابق اگر چلا جائے تو انشاءاللہ اس چیز سے نجات مل سکتی ہے. ٹھیک، چلیں جی. اب آپ کے جو ہے نا وہ حوالے ہیں، کالز دو اور شامل کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف قادر پور راواں سے ابو مرید شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. مدنی چینل کا بڑا ہی پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ہم دیکھ رہے ہیں. دل کو بڑا سکون آ رہا ہے. اللہ رب العزت ہمارے مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائے، اس سلسلے کو مزید برکتوں سے نوازے. ماشاءاللہ. حضور ایک کلام ہمیں سنا دیجئے. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو اور بات ہوتی. جزاک اللہ خیرہ. واہ واہ، شوکت حسین بھائی کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. ایک کال اور. محمود احمد اتاری ہند کے شہر مینڈر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی سلسلے ہیں ان کو ترقیاں عطا فرمائے. عرض یہ کرنی تھی نعت خواہ اسلام بھائی سے کہ یہ کلام سنا دیا جائے. ہوئی امید بر آور مدینہ آنے والا ہے. چلیں جی، بڑی مہربانی محمود بھائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. خلیل بھائی کچھ کلام سنائیں، پھر انشاءاللہ ہم یہ گھریلو علاج جو ہیں ان کی طرف بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے
سرکار کے پاس میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے دم نکل جائے میرا کی دیوار کے پاس دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا میں جو یوں مدینے جاتا دھیان لیں آپ کا مدینے جاتا ہے اس کلام کو ایک اور طرز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا اچھا ویسے کلی اختیار ہے آپ چاہیں تو اس طرف میں پڑھیں چاہیں تو جس میں پڑھ رہے تھے اسی میں پڑھیں اب آگے آپ کی مرضی ہے میں جو یوں مدینے جاتا میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ
کرنا تھا، کبھی لوٹ کرنا تھا، تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا، میں مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا، لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا، وہی دم جو ٹوٹ جاتا، تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، سوہنے پیر کراچی والے بنتے سنبھالے، ہر پاسے گناہ تیرے آیا نازک دور، رکھنا سدا نظر مرشد، تیرے اس باغ کی بہاروں کو، نہ کسی کی لگے نظر مرشد، ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا، ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا، ناز ہے مرشد، ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد۔ امیر سنت کی منقبت بھی سنی ہے، آئیے آپ کو امیر سنت کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے گھریلو علاج سے متعلق کالز اور میسیجز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی نام بگاڑنا۔ میرا نام میمونہ طاریہ بنت محمد مفتی شفیق اتاری ہے، میں باب مدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں اور ہر کلاسوں کے الگ الگ نام ہیں، مکی، مدنی، بغدادی، اجمیری۔ اب جیسے مدینے کو مدنی بولتے ہیں، مکے کو مکی بولتے ہیں، بغداد کو بغدادی بولتے ہیں، اجمیر کو اجمیری بولتے ہیں۔
تو اس طرح نام تو نہیں بگڑتے؟ اکثر بات پہ سنا ہے کہ نام بگاڑنے نہیں چاہیے، رہنمائی عطا فرما دیے، جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ۔ میمونہ بھائی، مکے کا نام بگاڑنا یہ نہیں ہوا، بلکہ مکے سے جس کو نسبت ہو نا وہ مکی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مکی ہے، مدنی ہے، تو اس سے مراد ہے کہ مکے سے منسوب، مکے سے اس کو نسبت، اور مدنی یہ مدینے سے نسبت، بغدادی تو بغداد سے نسبت ہے نا، بغداد والا، اجمیری تو اجمیر والا، مکی تو مکے والا، مدنی تو مدینے والا۔ البتہ نام نہیں بگاڑنے چاہیے، لیکن یہ نام بگاڑنا نہیں ہے۔ اور وہ جو نام بگاڑنے کا جہاں تک تعلق ہے نا، قرآن کریم میں جو ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ برے القاب سے مت پکارو، یہ ہے ناموں کے بارے میں، خاص کر کے ناموں کے بارے میں۔ اب یہاں کہ مکہ مدینہ تو ہماری عقیدتوں کے مرکز ہیں، معاذ اللہ ان کا نام تو ویسے بھی کوئی نہیں بگاڑے گا، بگاڑتے بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ مدینے کا نام بگاڑتے ہوئے کبھی ہم نے سنا نہیں ہے۔ حالانکہ انسانوں کے نام تو لوگ بگاڑتے ہیں، مدینے کا، مکے کا نام کبھی میں نے نہیں سنا، بغداد یا اجمیر شریف کا نام کسی نے بگاڑا ہو۔ تو انسانوں کو برے نام سے، برے لقب سے، یعنی نام تو نہیں بگاڑنے، لیکن یہاں تذکرہ لقب کا، برے لقب سے نہیں پکارو۔ تو اس کی مثالیں جیسے کسی کو لمبو، ٹھنگو، موٹا، اس طرح کے القاب، یہ لقب کہلاتا ہے۔ نام اور لقب میں فرق ہے، تو کسی کو برے لقب سے مت پکارو، قرآن کریم میں یہ ہے۔ تو برے لقب سے پکارنا یہ گناہ ہے، اور اس کو قرآن کریم نے فسق اور ظلم کا فتویٰ دیا ہے کہ فاسق ہے جو کسی مسلمان کو برے لقب سے پکارے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، بڑی پیارے مدنی پھول ہوئے جی۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امیر سنت کی رہنمائی، آپ کی شفقتیں یہ بھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں مدنی چینل پر، اور اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ خلیل بھائی، جواب اب آپ کی طرف پینڈنگ ہے جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شوگر کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ شوگر کے حوالے سے میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو روحانی علاج عطا فرمایا، یہ آپ کی بہت ہی پیاری کتاب گھریلو علاج کے اندر بھی تحریر ہے، صفحہ نمبر 64 پر ایک آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 اور آیت نمبر ہے 80۔ اس آیت مبارکہ کو صبح و شام 3 مرتبہ، جیسے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک، اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پی لیجئے، اور تا حصول شفا، یعنی جب تک شفا نہیں ہو جاتی اس کو مسلسل اس عمل کو، روحانی علاج کو جاری رکھنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل شوگر سے نجات ملے گی۔ اسی طرح سے اور بھی ایک روحانی علاج کسی حوالے سے پوچھا گیا تھا، میرے ذہن میں نہیں رہا ابھی، بہرحال وہ یہ تھا کہ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کام آپ کا اٹکا ہوا ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی مشکل ہو، تو یہ وظیفہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلتے اس کو پڑھتے رہیں، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، اور سلمان بھائی بھی اس کی برکتوں سے بخوبی واقف ہیں۔ مجرب ترین وظیفہ ہے یہ، چھوٹا سا ہے اور کیا ہی زبردست وظیفہ ہے، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ، یہ آپ برکتیں دیکھی ہوں گے اس کی مدنی چینل کے ناظرین، بہت زبردست ہے ماشاءاللہ جی۔ انشاءاللہ عز و جل سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور قبض کے حوالے سے پوچھا گیا، قبض کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ روزانہ 1 چمچ بادام کا دودھ کے اندر ڈال کر آپ رات کو لے لیں، یہ بہت ہی پیارا علاج ہے، بے ضرر علاج ہے۔ اسی طرح سے کھانے کے بعد 3 انجیر بھی دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد اگر لی جائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی نسخہ بنا کر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ سونف لے لیں، 50 گرام سونف لے لیں، 50 گرام کلونجی لے لیں، اور 50 گرام اسباغول کی بھوسی لے لیں، اور آخری چیز ہے وہ ہے سنا مکی،
سنا مکی یہ پتے ہوتے ہیں، یہ 150 گرام آپ شامل کر لیں۔ اس بغول کی بھوسی کو پیسنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی تینوں چیزوں کو آپ پیس لیں، اور پیسنے کے بعد آپ اس کو رات کو نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل قبض وغیرہ کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے ہاتھ اور پیروں میں پسینہ بہت آتا ہے، اس حوالے سے کال آئی تھی، اللہ پاک نے بھی شفا عطا فرمائے۔ اس کے لیے آپ گھریلو علاج ایک تحریر فرما لیں، اشبا نامی ایک جڑی بوٹی آتی ہے، اشبا۔ نمبر 2 گل منڈی، نمبر 2 گل منڈی، اور نمبر 3 بو پھلی، اور نمبر 4 برہم ڈنڈی۔ دوبارہ میں نام لے دیتا ہوں، اشبا، گل منڈی، بو پھلی اور برہم ڈنڈی۔ یہ چاروں چیزوں کو آپ نے ہم وزن مثال کے طور پہ 100 گرام آپ لے لیں، 50 گرام لے لیں، پھر ان کو آپ موٹا موٹا کوٹ کر رکھ لیں گھر میں، اور رات کو ان چاروں چیزوں کو جیسے مکس کر لیں، اور رات کو صرف 10 گرام جو ہے آپ نے اس کو کسی نیم گرم پانی کے اندر 1 گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دیں۔ پہلے اس کو دھو لیں، مٹی وغیرہ نکل جائے اگر ہو تو، پھر اس کے بعد اس کو آپ 1 گلاس پانی میں اس کو بھگو دیں، اور صبح جو ہے چھان کر اس کا پانی پی لیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل ہاتھ اور پیروں میں جو جلن ہوتی ہے اس میں بھی فائدہ حاصل ہوگا، اور اسی طرح سے پسینے کی جو کثرت ہوتی ہے ہاتھ پیر کی، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس میں فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مزید کولیسٹرول وغیرہ کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، اس کے لیے بھی آپ چاہیں تو ایک بہت ہی پیارا علاج ہے، آپ یہ کر لیں۔ اجوائن آپ لے لیں 50 گرام، اور اس کے ساتھ چھوٹی الائچی یہ بھی آپ نے لینی ہے 50 گرام، اجوائن اور چھوٹی الائچی 50 گرام۔ اس کے ساتھ ہی سفید زیرہ ہوتا ہے، اور نمبر 4 گلے سرخ، گلاب کے جو سرخ خشک پتے ہوتے ہیں، یہ 125 گرام 125 گرام دونوں چیزیں، یعنی سفید زیرہ اور گلاب کے جو خشک پھول ہیں یہ آپ نے 125 گرام لینے ہیں، الگ الگ آدھا پاؤ۔ اور دوسری جو 2 چیزیں تھیں اجوائن اور چھوٹی الائچی، یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام۔ ان تمام چیزوں کو جو آپ پیس کر رکھ لیں، صبح شام 1 چھوٹی چمچ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل ہائی بلڈ پریشر کے اندر بھی فائدہ حاصل ہوگا، اور کولیسٹرول میں بھی فائدہ حاصل ہوگا، اور یورک ایسڈ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل اس میں فائدہ حاصل ہوگا۔ معدے کے حوالے سے بھی ایک سوال تھا، پیٹ وغیرہ پھول جاتا ہے، بد ہضمی ہے، معدے کی تکلیف وغیرہ ہے، تو اس کے لیے بھی آپ چاہیں تو یہ آپ گھریلو علاج لکھ لیجئے کہ اناردانہ، خشک اناردانہ یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام، اور 50 گرام سونف لینی ہے، 50 گرام چھوٹی الائچی، اور آخری جو چیز ہے اس کے اندر وہ کشنیز ہے۔ کشنیز کہتے ہیں خشک جو دھنیا ہوتا ہے اس کہا جاتا ہے، تو چھوٹی الائچی، کشنیز اور خشک اناردانہ اور سونف، یہ چاروں چیزوں کو آپ ہم وزن لے کر مثال 50 گرام لے کر اس کو پسوا لیں، کھانے کے بعد 1 چھوٹی چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ میں جو افارہ ہو جاتا ہے اور گیس، متلی وغیرہ، بد ہضمی وغیرہ، اس میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خلیل بھائی میسج ہے، نیند نہیں آتی، کوئی علاج بتائیں۔ ویسے یہ بہت ایشو ہے، یہ نیند جس بندے کو نہ آئے اور جو بندہ سو نہ سکے، تو یہ اس بندے کا جو مینٹل لیول جو ہے یہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور یہ پھر آگے بندے کو ڈپریشن تک جو ہے وہ چیز اگر یہ کنٹینیوسلی چلتی رہے گی تو پھر یہ ڈپریشن کی خطرناک سٹیج تک بھی چیز یہ لے جا سکتی ہے، نیند آئے ہی نہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بندہ کام ایسے کرے کہ نیند آ جائے، یہ بھی ایک مدنی پھول ہے، اور یہ کیسے کون سے کام ہیں؟ یہ اللہ رسول کی رضا والے کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری والے کام ہیں، درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں تو انشاءاللہ نیند آ جائے گی اس سے۔ اور اگر بندہ جو ہے وہ غلط کام کرے گا تو پھر نیند سے محروم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور توقعات ایکسپیکٹیشنز لیول جو ہے اس کو تھوڑا سا کم کر لیں، توقعات کے لیول کو تھوڑا سا کم کر لیں، تو اس سے بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ جی خلیل بھائی کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ دین کے حوالے سے ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل نیند اس سے آپ کو آئے گی، اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیجئے۔ پھر یہ ہے کہ دوسرا جو ایسے عوامل ہے کہ جس سے نیند نہیں آتی ہے، مثال شور و غل میں سوتے ہیں، یا بس اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ نیند آئے گی پھر میں بستر پر جاؤں گا، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ مقررہ وقت پہ بستر پر پہنچ جائیں، اور پھر موبائل وغیرہ آپ نے یعنی کہ اپنے سے ایسی چیزیں دور کر دیں کہ جو آپ کی نیند کو خراب کریں، نیند نہ آنے دیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی گھریلو علاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہ نوٹ فرما لیں، بادام آپ لے لیں،
50 ग्राम बादाम ले लें, 50 ग्राम पिस्ता ले लीजिए, मगज़ पिस्ता, मगज़ बादाम, और फिर इसके साथ सफ़ेद तिल होते हैं, ये भी आप 50 ग्राम ले लें, और 50 ग्राम तुख़्मे काहू, बादाम, पिस्ता और सफ़ेद तिल और तुख़्मे काहू, ये तमाम चीज़ें 50-50 ग्राम ले लें। इसके साथ आप सौंफ भी जो है 50 ग्राम इसके अंदर शामिल कर लें, और आखिरी चीज़ इसके अंदर आप मिश्री मिला लीजिए आधा पाव के आसपास। ये चारों पांचों चीज़ों को आप पीस कर रख लीजिए, और फिर रात को सोते वक्त दूध के अंदर 2 चम्मच डालकर इसको पी लें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नींद वगैरह के जो ना आने के जो मामला हैं इंशाअल्लाह इसमें आप बेहतरी पाएंगे। ये तो मुझे लगता है कि बंदे को एनर्जी देने के लिए भी बहुत मुफीद साबित होगा। एनर्जी के लिए भी बहुत मुफीद है इंशाअल्लाह। हाफिज़ा भी इससे मजबूत होगा, दिमागी जो जिसे कहा जाता है कि डिप्रेशन, टेंशन, परेशानी, जो घबराहट, बेचैनी, उसमें भी फ़ायदा होगा, उसमें भी फ़ायदा होगा। अब ये चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, इसके अंदर वो पिस्ता है, बादाम है और तुख़्मे काहू है, और साथ में दूध भी है, मिश्री भी है, और इसके साथ सौंफ भी है, और मज़ीद इसको आप अच्छा करना चाहें तो चहार मगज़ भी इसके अंदर मिला सकते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। चहार मगज़ भी आप इसी तरह से आप 50 मज़े का भी हो गया, इलाज भी हो गया, और ज़बरदस्त एक बच्चे भी इसको खा सकेंगे, बड़े भी खा सकेंगे। अच्छा जी जी, ठीक है। ये जो आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला बताया है, अगर ये हमारे मुनीबुल हसन हैं, सैयद मुनीबुल हसन हमारे ऑडियो इंजीनियर हैं, क्या ज़बरदस्त ऑडियो इंजीनियर हैं माशाल्लाह, तो ये कह रहे हैं कि अगर ये बच्चे रात को अगर सो ना रहे हों तो उन पर दम किया जाए तो वो भी सो जाएंगे। इसमें ऐसा है कि कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, अगर उनको किसी दर्द की वजह से या किसी और आर्जे की वजह से नींद ना आती हो, तो उसके लिए ये किया जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह उसके सामने कसरत से थोड़ा दोहराया जाए। सही, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने देखा भी है, सो जाते हैं बच्चे, जो है बाज़ माओं की आदत होती है कि माशाअल्लाह ये ज़िक्रुल्लाह करती हैं, तो इससे इसकी बरकत से बच्चों को नींद आ जाती है। और ये रूहानी इलाज मेरे आका शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत ने अपने रिसाले बीमार आबिद के अंदर भी तहरीर फरमाया कि अगर किसी मरीज़ को नींद ना आए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप ये उसके सामने जब दोहराएंगे तो उसको नींद भी आ जाएगी, और नंबर 2 फ़ायदा ये होगा कि वो सेहत जाब भी जल्दी हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। चले जी, ये भी एक मदनी फूल हो गया। और बच्चों के हवाले से वैसे ये है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे रात को सोएं तो मेहरबानी करके बच्चों को दिन में जगा के रखें, ये भी एक मदनी फूल है। निगरानी शुरा दाम कातुल कुसिया ने भी इसको बयान फरमाया है। तो बच्चे दिन में 1 बजे तक सोते रहें और फिर आप बोलें रात को 8 बजे सो जाएं, तो ये कैसे होगा? आप भले खुद कभी ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी आप कर ही लें कि हो जाए कि आप 1 बजे तक दिन में सोते रहें और फिर आप रात को 8 बजे सो के दिखाएं। कोई होता है ऐसा जो बोला मुझे तो जिस वक्त बोले मैं उसी वक्त सो सकता हूं, ये कोई 1000 में से कोई एक हो तो अलग बात है। तो बहरहाल उमूमी जो जिसे यूं कहें कि आप एक जनरल जो तरीक़ाकार है वो यही है कि बच्चों को दिन में जगाएंगे तो वो रात को इंशाल्लाह सोने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप उनको रात में यानी शाम में अगर सुला देंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है जब वो नींद का कोटा पूरा हो जाएगा तो फिर वो उठेंगे, और फिर वो जाहिर सी बात है जब बच्चे उठेंगे या तो आपको भी उठाएंगे, और अगर आप नहीं उठेंगे तो फिर वो कोई किचन में अगर चले गए तो कुछ और ही कर देंगे। ये भी एक देखने वाली बात है। इसमें अल्लाह पाक भी लिखी है अमीर अल सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया ने कि मरीज के सामने जब ये पढ़ा जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसमें ये आप ये एहतियात की जाए कि मरीज को इसकी आवाज़ ना जाए। ठीक, उसके सामने आप खुद पढ़ते रहें, क्योंकि इसमें फिर बाद वक़्त होता है कि वहाँ उसके सामने ज़ोर से पढ़ना भी बाद वक़्त मामला होता है, दूसरे लोग भी होते हैं आसपास। तो अब वो आपने एहतियात लिखी है कि अगर कोई ऐसा मरीज़ है तो उसके सामने फिर कम से कम ऐसी इतनी आवाज़ से पढ़े कि उसको आवाज़ ना जाए, कान सुन ले उसको। ठीक है, चलें, ये भी हो गया, मदनी फूल भी बयान हो गए। अभी आपको एक मजलिस IT के हवाले से एक तशहीरी मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं, आइए देखिए। मदनी कायदा मोबाइल एप्लीकेशन इंग्लिश और उर्दू जबान में कुरान पाक को दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ने के लिए मदनी कायदे की 21 तख्तियाँ ऑडियो और वीडियो के साथ हुरूफ की पहचान और मखारिज की सही अदायगी की मश्क के साथ साथ तजवीद और क़िराअत से मुताल्लिक सवाल जवाब इस मुनफरिद ऐप को आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पर मौजूद हैं। आप एंड्रॉयड में भी और iOS वेरिएंट जो होता है उससे भी इक्तिसाब फैज़ कर सकते हैं।
यानी इसको फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात के हवाले से हमने मदनी फूल लिए, सिलसिला इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो इख्तितामी गुफ्तगू राशिद भाई कुछ फरमाएं, हज़रत की ज़िंदगी से क्या हमें पैगाम मिलता है, बहैसियत मुस्लिम, बहैसियत मुसलमान हमें क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए, कुछ इरशाद फरमाएं। जी, शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की सारी ज़िंदगी उलूम दीनिया सीखने और सिखाने और इसकी तरवीज व इशाअत ही में गुजरी। अदनान भाई ने भी जिस तरह बयान किया था कि मुताले का इन्हिमाक का अंदाज़ आपका क्या था, आप खुद फरमाते हैं कि रोज़ाना ख्वाह गर्मी हो या सर्दी हो तकरीबन 2 मील का फासला तय करके मैं दिल्ली में अपने मदरसे में पढ़ने जाया करता था। और रात को मुताले का आपका अंदाज़ ये था, वैसे उमूमन तो वो जो आपने भी थोड़ी देर पहले बयान किया कि नींद का पूरा होना चाहिए, लेकिन अल्लाह वालों का मामला ही जुदा होता है। आप खुद फरमाते हैं कि मैं तकरीबन आधी रात जो है मुताला करता, फिर वालिद गिरामी शफकत का इज़हार फरमाते और सोने का फरमाते, मैं लेटता लेकिन फिर चैन ना आता। उम्मत का जो दर्द है जो बुज़ुर्गों को सोने नहीं देता, फरमाते थोड़ी देर में लेटता और फिर दोबारा उठकर मैं अपना मुताला शुरू कर देता। अल्लाह ताला में इनका ये फैज़ भी अता फरमाए, इनके इस अमल पर हमें भी अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सलमान भाई, चंद मैं इनकी इबारतें इक़्तिबासात में जिक्र करूँगा कि वक्त गुजरने के साथ शरई अहकामात में कुछ तब्दीली आती है शरीयत के उसूलों के मुताबिक, जिनको अहले इल्म ही जानते हैं, असबाब सित्ता होते हैं। बाज़ मसाइल में आसानी पैदा की जाती है, लेकिन अकीदा ऐसी शय है कि जिसमें ज़माने के गुजरने के साथ लोगों के उर्फ या मिजाज के गुजर जाने के बावजूद अकीदा जो है, जो बिलीव होता है, उसमें चेंज नहीं आता। अकीदा एक सा रहता है। और जिस दौर में भी, जिस सदी में भी हम मुजद्दिदीन की फहरिस्त देखते हैं तो उन्होंने अगरचे अपने एतबार से तजदीदी काम किए, लेकिन अकीदा जो बयान किया वो वही था जो अल्लाह रसूल के अहकामात से, अल्लाह रसूल के कलिमात से मिलता है और सहाबा इकराम ने जिसको उम्मत तक पहुंचाया। मैं इनके चंद इक्तिबासात पेश करता हूं। आप देखेंगे कि इनकी इबारतें ऐसी हैं कि अगर ये बयान न किया जाए कि ये शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बातें हैं, उनकी इबारात हैं, तो शायद सुनने वालों को यही लगेगा ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का अकीदा बयान किया जा रहा है। यानी अकीदे के एतबार से सारे उलमा यकसा हैं। चंद इबारात में इनकी पेश करता हूं। औलिया से मदद और इस्तिमदाद के हवाले से आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के इज़्न से अल्लाह के नेक बंदों से मदद तलब करना। आप फरमाते कामिलीन की रूह से इस्तिमदाद और इस्तिफादा यानी मदद हासिल करना और उनसे फैज़ लेना, जो अहले कश्फ मशाइख से मरवी है और इनकी कुतुब और रसाइल में मज़कूर व मशहूर है। इन बेशुमार मरवियात को जिक्र करने की हमें हाजत नहीं, और शायद मुतअस्सिब मुनकिरीन जो उसका इनकार ही करते हैं उनको इनका कलाम सूदमंद भी ना हो। एक मकाम पर आप फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के उलूम का बयान करते हैं। तिरमिज़ी की रिवायत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। एक मकाम पर फरमाया कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है मैंने उसे जान लिया। इस हदीस पाक के तहत अशयतुल लमात में शेख मुहक्किक फरमाते हैं, इस हदीस में तमाम उलूम जुज़वी व कुल्ली के हासिल होने और उनके इहाते का बयान है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए तमाम उलूम मान, शफाअत का अकीदा, इसको शेख मुहक्किक यूं बयान करते हैं मदारिज नबुवा में, फरमाते हैं उस दिन जाहिर हो जाएगा, क़यामत के दिन उस दिन जाहिर हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मालिक यौमुद्दीन के नायब हैं। वो दिन आपका होगा और उसमें रब्बुल आलमीन के हुक्म से आपका हुक्म चलेगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत का जब आपने बयान फरमाया, आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साया सूरज और चांद की रोशनी में न था, और उसकी वजह बयान करते हैं कि नूर हुजूर के अस्माए मुबारका में से एक नाम है और नूर का साया नहीं होता। फिर अंबिया की हयात का जब अकीदा बयान किया, आप फरमाते हैं पैगंबर खुदा जिंदा अस्त बहकीकत हयात दुनियावी, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनियावी हकीकी हयात की तरह जिंदा हैं। हयात अंबिया मुत्तफक अलैह अस्त, अंबिया की हयात का मसला ऐसा है जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, और वो है कैसा? आप फरमाते हैं इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि हजरत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हयात दुनियावी की हकीकत के साथ कायम व बाकी हैं। इस हयात नबवी में मजाज की आमेजिश और तावील का वहम नहीं, और उम्मत के आमाल पर हाजिर व नाजिर हैं, नीस तालिबान हकीकत के लिए और उन लोगों के लिए कि हजरत की जनाब मुतवज्जे रखते हैं। हुजूर उनको फैज पहुंचाने वाले और उनकी तरबियत फरमाने वाले हैं। और एक मकाम पर आपने मतलब वो है ना, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, आप फरमाते सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में इजमाली अकीदा ये है, एतिकाद ये है कि मर्तबा उलूहियत और खुदा की सिफात के अलावा जो कुछ है नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए साबित है।
مدینہ مدینہ چلیں جی، مدنی پھول بھی بیان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے، بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے۔ ارسلان بھائی ہمارے بہت پیارے بلیغی دعوت اسلامی ہیں مکہ شریف سے، ان کا میسج بھی ہے، اجتماعی طور پر وہاں پر حاضر بھی ہیں۔ میں دعا کی بھی التجا کروں گا، ہم سب کی جتنے یہاں موجود ہیں حاضرین موجودین تمام ناظرین، ہماری بھی مکہ مدینہ میں حاضری کی دعا فرمائے، حج کی سعادت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باادب رکھے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ گردن پہ گلٹی تھی تو ان کے لیے وہ وظیفہ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے سرپرست پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے۔ رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے۔ اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ۔ اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر لاکھوں سلام۔ ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل